ویلکم بیک۔ امریکی ڈرون پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر الزام لگا دیا، کہا کہ جس طرح پاکستان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال نہ ہو، اسی طرح ہم نے بھی استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنی زمین اور فضائی حدود افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ یہ درست ہے، امریکی ڈرون افغانستان کی فضاؤں میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ڈرونز پاکستانی فضائی حدود سے گزر کر آتے ہیں۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم کسی بھی سازش کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے ہیں اور خطے میں کسی غلط عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ استنبول مذاکرات سے متعلق طالبان وفد نے پاکستانی وفد کو یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جاتی اور پاکستان کے اندر کے معاملات پاکستان کو خود دیکھنا ہوں گے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی۔ ایسی خبریں افغانستان کا منفی پروپیگنڈا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈرونز کے ذریعے پاکستان سے افغانستان میں حملے کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ نہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہے کہ امریکہ پاکستان سے ڈرون کے ذریعے افغانستان میں کارروائی کرے۔ افغان میڈیا بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر فیک ویڈیوز پھیلا رہا ہے۔ افغان طالبان کے ساتھ ہم اب بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت مسئلے کی وجہ افغان طالبان کے دوحہ معاہدے پر عمل نہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، افغانستان سرحد پار دہشت گردی ختم کرے۔ افغان طالبان سے سیکیورٹی کی بھیک نہیں مانگیں گے، طاقت کے بلبوتے پر ہم قائم کریں گے۔ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے یا انہیں ہمارے حوالے کرے۔ افغانستان بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز ہے۔ افغانستان میں ہر قسم کی دہشت گرد تنظیم موجود ہے اور افغانستان دہشت گرد پیدا کر رہا ہے، پڑوسی ممالک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ دہشت گردی، جرائم پیشہ افراد اور ٹی ٹی پی کا گٹھ جوڑ ہے۔ سیاسی جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپس ملک میں جرائم اور اسمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ پاک فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ امن فوج غزہ بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا واضح پیغام، کہا پاکستان اپنی سرحدوں و عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں 1667 دہشت گرد مارے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ افغان طالبان کو پاکستان کا رسپانس فوری اور مؤثر تھا۔ پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ افغانستان میں منشیات اسمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے اور وہاں سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان اسمگل کی جا رہی ہیں۔ کچھ ایسے شواہد موجود ہیں کہ بھارت اس بار سمندر کے راستے سے کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بھارت سمندر کے راستے کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے گا۔ بھارت سمندر کے اندر کوئی کارروائی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کر کے بھارت جھوٹ بولے گا کہ پاکستان کے خلاف بڑی کارروائی کی۔ ہمیں بھارت کی کارروائی سے متعلق معلوم ہے، ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد اور پائیدار امن کا قیام۔ 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا استنبول میں اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اجلاس میں شریک۔ حماس غزہ کا کنٹرول حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا اجلاس سے خطاب، کہا استنبول اجلاس میں غزہ میں بین الاقوامی طاقت پر بات کی گئی۔ غزہ میں بین الاقوامی فورس کے حوالے سے جائزہ جاری ہے۔ عالمی فورس میں شرکت کا فیصلہ اپنے معیار کی بنیاد پر کریں گے۔ اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل سے متعلق ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ ترکی کا خیال ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین پر حکومت کرنی چاہیے۔ غزہ کی تعمیر نو میں مسلمان ممالک کا قائدانہ کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے اور اس موقع پر غزہ کے عوام تک مزید انسانی امداد پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر تعمیر نو کا عمل بھی شروع کرنا ہوگا کیونکہ اسرائیلی حکومت اس سب کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا استنبول میں اسلامی تعاون تنظیم کے شرکاء سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں قتل عام کو ختم کرنا ضروری ہے، صرف جنگ بندی کافی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم معزز معاہدے پر قائم رہنے کے لیے کافی پرعزم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک اہم منصب حاکان فیدان سے ملاقات۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان ترکی کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط کرے گا۔ دونوں فریقین نے فلسطین کے مسئلے اور غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
اسحاق ڈار کی یہ ملاقات غازہ پر عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ آصف علی زرداری آج سے 6 نومبر تک قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر مملکت دوحہ میں ہونے والی ورلڈ سمٹ برائے سماجی ترقی میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں عالمی سمٹ میں 2030 کے پائیدار ترقیاتی ایجنڈے کے حصول پر غور کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس کے اختتام پر دوحہ پولیٹیکل ڈکلیریشن منظور کیا جائے گا۔ صدر مملکت 4 نومبر کو سمٹ سے خطاب کریں گے۔ پاکستان عالمی سماجی انصاف، مساوات اور انسانی وقار کے فروغ پر زور دے گا اور صدر ترقی پذیر ممالک کے لیے مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت اجاگر کریں گے۔ آصف علی زرداری غربت کے خاتمے، صحت، تعلیم، ترقی میں پاکستان کی کامیابیاں بیان کریں گے۔ صدر مملکت عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی درخواست کر دی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں لکھا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں نون لیگ کے وفد نے صدر آصف علی زرداری اور مجھ سے ملاقات کی، پیپلز پارٹی سے 27ویں ترمیم کی حمایت کی درخواست کی۔ ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے بھی شامل ہیں۔ بلاول بھٹو نے مزید بتایا کہ NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ ختم کرنا بھی 27ویں ترمیم میں شامل ہے۔ تجویز میں آرٹیکل 243 میں ترمیم، تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی، وفاق میں واپسی کی ترمیم بھی شامل ہے۔ بلاول نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 6 نومبر کو طلب کر لیا۔ اعلامیے کے مطابق پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول ہاؤس کراچی میں ہوگا، جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے۔ علیمہ خان کے 7ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت۔ علیمہ خان اور وکلا آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت میں علیمہ خان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ پیش۔ رپورٹ میں نمل یونیورسٹی سمیت فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات سامنے آئیں۔ جن بینکوں نے رپورٹ جمع نہیں کروائی، عدالت نے انہیں نوٹس جاری کیے۔ مقدمے کی سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ معروف یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی سے رشوت لینے کا معاملہ، مقامی عدالت نے NCCIA کے گرفتار افسران کا مزید 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان کو FIA کی تحویل میں دے دیا گیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق FIA کی جانب سے ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ نے کیس کی سماعت کی۔ FIA نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر 6 ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا۔ FIA پروسیکیوٹر نے ملزمان کا مزید 3 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی اور کہا یہ وائٹ کالر کرائم ہے، متاثرین کون کون ہیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ ملزمان سے 4 کروڑ 58 لاکھ وصول ہو چکے، ملزمان سے مزید تفتیش بھی کرنی ہے۔ کراچی کے ضلع وسطی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہر سلیم کی نگرانی میں 5 ڈویژنز کے اسسٹنٹ کمشنرز متحرک ہیں۔ گلبرگ ڈویژن کی اسسٹنٹ کمشنر افشاں ریکی نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور رات دیر تک کھلنے والے چائے کے ہوٹلز، بریانی سینٹرز اور فاسٹ فوڈ سینٹرز کی چیکنگ کی۔ 4 دکانیں SOPs کی خلاف ورزی اور حدود سے تجاوز پر سیل کر دی گئیں۔ سیل ہونے والی دکانوں میں چائے ہوٹل، بریانی سینٹر اور فاسٹ فوڈ سینٹرز شامل ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ مین روڈز پر رکھی جانے والی کرسیاں اور ٹیبلز ٹریفک جیم کا سبب بنتی ہیں اور عوامی راستے بند کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دکانوں کے آگے کسی بھی قسم کے تجاوزات برداشت نہیں کیے جائیں گے اور آئندہ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور کراچی میں تجاوزات کے خلاف کمشنر آفس کی جانب سے بڑا ایکشن جاری۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنرز اور KMC ٹیموں کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران ایک ہفتے میں سینکڑوں دکانیں، ہوٹل سیل کیے گئے۔ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کا کہنا ہے کہ 179 ہوٹلز اور ریسٹورنٹ سیل کیے گئے، 10 مالکان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 500 سے زائد دکانوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کمشنر کراچی نے واضح کیا کہ قانون شکنی تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں پر قبضے سے ٹریفک اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں آئندہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کا پاکستان سمیت کئی ممالک کی جانب سے خفیہ ایٹمی تجربات کرنے کا دعویٰ۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا چین، روس، شمالی کوریا، پاکستان سمیت کئی ممالک جوہری ہتھیاروں کے تجربات کر رہے ہیں، لیکن وہ جا کر کسی کو نہیں بتاتے۔ یہ ایک بڑی دنیا ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ زمین کے نیچے ٹیسٹ کرتے ہیں جہاں لوگ نہیں جاتے۔ ٹیسٹ کے دوران کیا ہو رہا ہے، آپ کو زمین تھوڑی ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ امریکی صدر نے انٹرویو میں کہا کہ اب ہمیں بھی ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے ٹرمپ نے امریکی فوج کو فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کا حکم دیا تھا۔
भारत बैरून मुल्क अपने वाहिद फौजी अड्डे से हाथ धो बैठा। ताजिकिस्तान में अपने फौजी अड्डे एनी एयरबेस से इनखला मुकम्मल कर लिया, जिसे वस्त एशिया में भारत के स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का अहम मरकज समझा जाता था। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मुआहदे की मियाद ख़त्म होने के बाद किया गया। भारत ने 2022 में एनी एयरबेस खाली कर दी थी। इस फ़ज़ाई अड्डे को आखिरी बार 2021 में अफगानिस्तान से भारतीय शहरियों के इनखला के दौरान इस्तेमाल किया गया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने एनी एयरबेस से भारतीय इनखला को भारत के स्ट्रेटेजिक सिफारतकारी के लिए एक और धचका करार दिया। कहा कि ये वाज़ेह तौर पर हमारी स्ट्रेटेजिक सिफारतकारी के लिए एक और बड़ा नुकसान। इस मोग में सांसें लेते अवाम के लिए खुशखबरी, कल मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने बारान रहमत की नवीज़ सुना दी। महकमे मौसमियात की कल से मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश बर्फबारी की भी पेश गोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रात से बालाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में तब्दीली आएगी। 4 और 5 नवंबर के दौरान बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात और कश्मीर में बर्फबारी, बारिश और ज़ालाबारी की तवक्को है। कल इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में भी बादलों के बरसने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बारिश के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शिद्दत में कमी भी रिकॉर्ड की जाएगी। कुछ खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC विमेंस वर्ल्ड कप में बदतरीन नाकामी पर हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से फारिग कर दिया। PCB ने विमेंस क्रिकेट टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक विमेंस टीम के लिए नए हेड कोच की तलाश जारी है। PCB पर पुरअज़म है कि विमेन क्रिकेट को हर हाल में मजबूत किया जाएगा। मोहम्मद वसीम को 2024 में विमेंस क्रिकेट टीम का हेड कोच तैनात किया गया था और उन्हें मुकम्मल इख्तियारात भी दिए गए थे। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को कोई मैच नहीं जीत सकी। कौमी टीम को 4 मैचेस में शिकस्त ही हुई और 3 मैच बारिश के नजर हुए थे। पाकिस्तान टीम की कप्तानी एजाज़ की बात है, ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है। सब लड़के पुरजोश पर उम्मीद हैं। शाहीन अफरीदी ने कहा हमारा काम क्रिकेट खेलना है, फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। अब जो जिम्मेदारी मिली उस पर फोकस हूँ कि फ्रंट से लीड करने को भी तैयार हूँ। बाबर आजम फॉर्म में आए हैं, इस बात की खुशी है। दुनिया के वो बेहतरीन प्लेयर हैं। फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। दूसरा मैच 6 नवंबर, तीसरा आखिरी मैच 8 नवंबर को फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कप्तान शाहीन अफरीदी और मैथ्यू ब्रेटर की ट्रॉफी की रुनुमाई की। दोनों टीमों का वनडे सीरीज से कबल फोटो सेशन भी हुआ। खिलाड़ियों ने नए वनडे जर्सी में ग्रुप फोटो भी बनवाई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।